بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام صدائے سحر کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ سہرائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام لایا جا سکے گا۔ اس کا اہل سیاست اور اہل ریاست دونوں کو ہی بخوبی ادراک ہے، لیکن اس جانب کوئی سنجیدہ پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے دور ضرور چل رہے ہیں، مگر حکومتی وزراء کے طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ حالانکہ ملک و قوم کے مفاد کا تقاضا ہے کہ حکومت نہ صرف تحریک انصاف سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کی دیگر جماعتوں کو بھی ان مذاکرات کی حصہ بنا کر وسیع تر قومی مفاد اور سیاست استحکام کا راستہ تلاش کیا جائے۔ اس میں ہی جمہوریت کی بقا اور ملک و قوم کی فلاح ہے۔ کیا حکومت اور اپوزیشن ایسا کچھ کر پائے گی؟ اس بارے میں جاننے کے لیے اور بدلتے حالات پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں معروف سینئر صحافی ہیں اور کالم نگار، تجزیہ کار، ایڈیٹر روزنامہ قومی دلیر، شخصیت نامہ شاہد متی احمد۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور شریک گفتگو ہو رہے ہیں۔ شاہد صاحب، کیا سیاسی استحکام کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کر کچھ کر پائے گی؟ عرفان مصطفیٰ سہرائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی انٹرو میں ہی اس بات کا اگر آپ دیکھیں تو جواب مل جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی سیاسی استحکام لا سکتی ہیں، لیکن وہ استحکام لانا نہیں چاہتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ وہ استحکام کیوں نہیں لانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ جب دونوں کے اپنے اپنے مفاد ہوں گے اور قومی مفاد کو اور عوامی مفاد کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو پھر بعد میں صرف دعوے رہ جاتے ہیں، وعدے رہ جاتے ہیں، اور وہ وعدے اور وہ دعوے ہی کیا جو پورے ہو جائیں۔ لہٰذا یہ کہانی جو ہے وہ ایسے ہی پردہ سکرین پر چل رہی ہے، اور اس کہانی کا جو اصل کردار ہیں وہ اس کہانی کے پیچھے ہیں، جو پس پردہ ہیں۔ جب تک اشارے اور کنارے نہیں ہوں گے اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ آئے گا، نہ ہی معاشی استحکام آ سکے گا۔ یہ صرف جو ہے ایک زبانی بیانیہ بنایا گیا ہے کہ اس سیاسی استحکام لے آیا جائے تو ہی معاشی استحکام آئے گا، لیکن سیاسی استحکام لائے گا کون؟ اگر دیکھا جائے تو تاثر یہ ہے کہ یہ اہل سیاست لائیں گے، لیکن اہل سیاست کے ساتھ جب تک اہل ریاست نہیں ملیں گے اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، نہ ہی معاشی استحکام آ سکے گا۔ چاہے جتنی مرضی حکومت جو ہے وہ اعداد و شمار پیش کرتی رہے، جتنی مرضی دعوے کرتے رہے، جتنی مرضی یہ بتاتی رہے کہ بیرون ملک سے ہمیں امداد آ رہی ہے، ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے قرضے ہی ہیں جنہوں نے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، اور یہ عوام جو ہے وہ قربانی کا اس وقت تک بکرا بنی رہے گی جب تک اہل اقتدار قرضوں پہ قرضے لیتے رہیں گے اور اس ملک کو جو ہے وہ خود انحصاری کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب تک خود انحصاری کی طرف اہل اقتدار نہیں آئیں گے اس ملک میں جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ استحکام نہیں آ پائے گا۔ تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو دیکھنا پڑے گا، عوامی سوچ کو اپنانا پڑے گا، عوام کو ترجیح دینی پڑے گی، اور قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے استحکام لانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر یہ دونوں اور پھر اہل ریاست ان کو اشارہ کر دیں تو اس ملک میں سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے اور معاشی استحکام بھی لایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اہل ریاست کی بات کرتے ہیں تو اہل ریاست کے حوالے سے اگر سارا تجزیہ ہی انہوں نے کرنا ہے یا انہوں نے ہی یہ معاملہ حل کرنا ہے تو کیا حکومت اور اپوزیشن میں جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب پائیں گے اگر وہ نہیں چاہیں گے تو؟ نہیں جی، کامیاب جو ہیں وہ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ مذاکرات، ہر مذاکرات جب حکومت اور اپوزیشن یا جو بھی دو فریقین بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ جہاں نتیجہ نہیں نکلتا ہے
وہاں لازمی بات ہے کہ پہلی بات تو وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اس جو ہماری حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں اس وقت، جو عدم اعتمادی کا شکار ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس میں جو ہے یہ لازم ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں اصل جو ہے وہ طاقت اور حلقے کون ہیں، جنہیں ہم اہل ریاست بھی کہتے ہیں۔ سو اہل ریاست جو ہے وہ لازم مظلوم ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کو ماننا چاہیے، اور اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ اختلاف نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ اس کے پس پردہ جو ایک دوسرے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ در حقیقت جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے۔ اب عام طور پہ کھلے لفظوں میں اگر کہیں تو ہمارے جو ملک کے اور اہل سیاست میں جو قیادت ہے وہ عمران خان ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بیٹھ کر پس پردہ جو ہیں وہ اس سلسلے کو اب نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ضرور نپٹے گا، کیونکہ اگر یہ سلسلہ نہ نمٹنا ہوتا تو یہ لوگ بیٹھتے ہی نہ۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس چیز کو یا اس مقصد کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ در حقیقت ہم اس کو قومی مفاد کہہ سکتے ہیں۔ قومی مفاد جب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا یا اس پر نہیں چلا جائے گا اور اہل سیاست اس پر راضی نہیں ہوں گے، اہل ریاست کبھی بھی جو ہیں وہ ان کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ تو امید تو یہی ہے، ایک اچھی امید ہے کہ اہل ریاست کی سرپرستی میں وہ قیادتیں جو در حقیقت قیادت ہے اور جنہوں نے مل کر اس ملک کو استحکام کی طرف لانا ہے، وہ کسی ایک ایجنڈے پہ، کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہیں وہ راضی ہو جائے۔ سو امید ہے کہ یہ نشستیں جو پیچھے چل رہی ہیں وہ در حقیقت کہاں وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اگر وہ فیصلہ تک پہنچ گئیں تو یہ جو اگلی عام طور پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ 2 نشستیں کے بعد تیسری نشست نہیں ہوگی یا چوتھی نشست نہیں ہوگی، یہ نشستیں جو ہیں یہ چوتھی بھی ہوگی، 5ویں بھی ہوگی، اور اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک کہ اہل ریاست چاہیں گے۔ اور جو ہی پس پردہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگا تو اعلان کرنے کے لیے جو ہے یہ جو سامنے ٹیم، جسے مذاکراتی ٹیم کا عام طور پہ عرف عام میں سب لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور ان مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ بھی چاہتی ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے، مذاکرات چاہتے ہیں، اور لیکن بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی کم و بیش وہ چاہ رہی ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ کس کروٹ بیٹھنے کے حوالے سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ کیا حکومت اور اپوزیشن پر کوئی دباؤ ہے، اور کیا اس دباؤ میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں جی، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں پر دباؤ ہے، یہ کہنا کہ دباؤ نہیں ہے، دباؤ ہے۔ حکومت جو ہے اس پر دباؤ یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی رہا ہوتے ہیں تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اپوزیشن پہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ مدت یہ لوگ اقتدار میں رہتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کو ہے۔ تو اپوزیشن کی کوشش ہے کہ کم سے کم وقت میں یہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے، اور یا تو وہ آ جائیں، اگر نہیں آتے تو کم سے کم نئے الیکشن جو ہیں ان کا اعلان ہو جائے۔ سو نئے الیکشن جو ہے وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اہل ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس جو سیٹ اپ اب آیا ہے اس کو چلتا رہنے دیا جائے، اور مقررہ مدت جب پوری ہوتی ہے ان کی تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن ہوں۔ سو یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ مذاکرات بھی اڑے ہوئے ہیں۔ جب تک اپوزیشن بیک ڈور پہ راضی نہیں ہوتی کہ یہ حکومت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور بانی پی ٹی آئی کی ہے وہ رہا تو ہو جائیں، لیکن وہ ایسی کوئی بھی بات نہ کریں، ایسا کوئی احتجاج نہ کریں یا ایسے کوئی ہرڈل پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے
یا اس سیٹ اپ میں جو ہے کوئی جو ہے وہ کوئی زلزلہ آئے یا کوئی ایسا کوئی طوفان آئے یا ان کو جو ہے عدم استحکام کا شکار بنایا جائے. تو عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان وہ بھی اب کچھ نرم اور لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس دباؤ کے ہی نتیجے میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دباؤ بھی جو اب آ رہا ہے اور جس کا انتظار بھی اپوزیشن کر رہی ہے وہ 20 اور 22 کا، اگر وہ بھی دباؤ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے ریاست جو ہے وہ جلدی میں فیصلہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی اور بانی پی ٹی آئی اسی دباؤ کے نتیجے میں بہت جلد رہا بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ رسے کو کھینچا جا رہا ہے. ایک طرف تو اپنی سیاست کو حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ عوام کے اوپر وہی امیج رہے کہ جس پہ وہ پرانا وہ چل رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سٹک ہیں اور ہم نے کرپشن کے خلاف بڑا جہاد کیا ہے اور ہم اسی پہ بات ہیں. لیکن حالانکہ ایسا نظر نہیں آتا. لیکن جو حکومت ہے وہ اپنی سیاست کو بھی خراب نہیں کرے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیں جی، اتحادی حکومت اپنی ضرور مدت پوری کرے گی. اچھا، عام طور پہ جو پیشین گوئیاں کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. کیونکہ ریاست کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اب دوبارہ جو ہے اس سسٹم کو کسی قسم کی کوئی پرابلم یا پریشانی آئے. سو وہ یہ اس سسٹم کو چلنے دینا چاہتی ہے. سو جب یہ پس پشت جو ہے وہ قوت اس حکومت اتحادی کے ساتھ ہے تو یہ چلے گی، لیکن یہ بے اختیار ہی چلے گی. تو یہ بے اختیاری میں اگر یہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدت ضرور پوری ہوگی. اور اگر یہ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار اس طرح ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم تو صرف دکھاوے کی حکومت کر رہے ہیں، باقی کام تو کوئی اور کر رہا ہے، اور جب بھی ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے یا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو یہ حکومت چلے گی. یہ حکومت دراصل اپنے ہی بوجھ سے جائے گی، جیسے تحریک انصاف اپنے بوجھ سے گئی تھی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، اسی طرح اب اس میں سازش اور دوسری چیزیں تو پھر شامل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئے گی یا وہ کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنی بوجھ، اپنی ناقص کارکردگی کے بوجھ اور اپنے لوز اسٹیمنے کی وجہ سے یہ جا سکتی ہے وقت سے پہلے، ورنہ اس کے جانے کے جو دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. آپ نے بتایا کہ یہ اس حکومت کی ناقص کارکردگی، لیکن اگر حکومت کی جانب سے جو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری حکومت نے پاکستان کو بچایا، یہ یہاں سے معاشی حالات سے اور سیاسی حالات سے باہر نکالا اور نکال رہے ہیں اور آئندہ وہ بڑے پر امید ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی جو سیاسی ہے وہ تقریباً اب اٹھنے کے حوالے سے، اور کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اب وہ پوزیشن پہ نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اسی حوالے سے جو اب میاں نواز شریف صاحب حرکت میں آنے لگے ہیں اور اپنی سیاسی جو انہوں نے ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کی ہیں، کیا سیاست میں نواز شریف کے متحرک ہونے سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ لیکن جی عرفان سہرائی صاحب، بات یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں ہر حکمران جو آیا ہے اس نے یہی دعویٰ کیا ہے اور بیانیہ بنایا ہے کہ ہم آئے ہیں تو اس ملک کو بچایا ہے، ہم آئے ہیں تو اس ملک میں خوشحالی لائے ہیں، اور ہم آئے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. لیکن ان کے آپ آزمائشوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے 4-4 5-5 باریاں لی ہیں تو عوام کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. نہ ملک کی حالات بہتر ہوئے ہیں، نہ عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے. آج عوام جو ہیں وہ اپنی جھولیاں اٹھا کر حکمرانوں کو بد دعا دے رہے ہیں، اور حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کی اب بد دعا میں بھی کوئی اثر نہیں رہا. عوام کی دعا اور بد دعا دونوں میں اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے رسی ذرا ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اور وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ نیچے زمین کے آخری تہ میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو کوئی وقت ملتا ہے کہ وہ کہیں کسی سیٹ پر کسی اقتدار میں بیٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ
کسی کی آہ اور کسی کی بد دعا سے ضرور بچے. سو عوام کی جو بد دعا ہے وہ حکمرانوں کو آج نہیں تو کل لے بیٹھے گی، اس کا احساس ان کو کرنا چاہیے. جہاں تک رہی بات نواز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب پہلے دن سے، جس دن سے آئے ہیں اور انہوں نے کبوتر اڑائے ہیں، وہ متحرک ہیں. اصل جو ہے وہ حکومت میاں نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں. یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سامنے ہیں. پس پردہ حکومت جو ہے یہ جو چل رہی ہے، چاہے بے اختیار ہی صحیح، وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی ہے. اور آپ اکثر میاں نواز شریف کو بڑے ہی تذبذب میں دیکھتے ہیں، بڑے پریشانی میں دیکھتے ہیں اور بڑے ہی بے بسی میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کبھی اتنی بے اختیار حکومت نہ کبھی لی ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی بے اختیار حکومت کی ہے. ان کا واسطہ اس دفعہ جو ہے وہ بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی سخت لوگوں سے پڑا ہے. سو ان کا ٹیمپو بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بڑے کم جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ حکومت وقت اپنا پورا کرے گی. میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ کوئی بھی حکومت بے اختیار جو ہو اور وہ اپنا وقت پورا کر جائے، یہ تو ان کی جو آپ بیک گراؤنڈ میں ان کی ہسٹری دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہر بار طاقت اور حلقوں سے پنگا لے لیتے ہیں. سو اس دفعہ بھی یہی امید ہے کہ حکومت پس پردہ بیٹھے ہوئے بھی پیچھے وہ کہیں نہ کہیں پنگا ضرور لیں گے. لیکن ان کی جو متحرک ہونا ہے وہ بے بسی کی رحمت ہے، وہ متحرک پہلے بھی ہیں، لیکن اب ان کو ایسا لگ رہا ہے اور وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ جو بے اختیاری ہے ان کو لے ڈوبے گی. سو وہ متحرک ہوئے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ جس کنارے پہ اور جس گڑھے کے پاس پہنچ چکی ہے اس کو واپس لایا جائے اور اس کو جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے اس مقام پہ لانے کی کوشش کی جائے جہاں پہ وہ پہلے تھی. کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت بھی جب الیکشن ہوا تو اس دفعہ تو 45-47 جو تھا وہ چل گیا، آئندہ وہ نہیں چل پائے گا. لہٰذا میاں نواز شریف کی کوشش ہے کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ریوائیو کریں اور یہ کہنا ہے کہ وہ سیاست سے نکل گئے ہیں اور وہ آئندہ جو ہے نواز شریف کی سیاست نہیں رہی. میں کہتا ہوں یہ سوچ جو ہے بڑی محدود ہے. میاں نواز شریف اور عمران خان اور آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جب تک اللہ ان کو زندگی دے، جب تک یہ تینوں زندہ ہیں، ان کی سیاست بھی زندہ رہے گی، ان کی پارٹی بھی زندہ رہے گی اور یہ بار بار آتے رہیں گے اور اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک کہ اہل ریاست اور اہل فیصلہ ساز جو ہیں وہ عوامی فیصلے کو نہیں مانتے. جس دن عوام کے فیصلے کو، عوام کے حق کے رائے دہی کو اس ملک میں مان لیا گیا، اس دن عوام کی حکومت آ جائے گی. ورنہ اس سے پہلے جو ہے انہی لوگوں کی جو ہے وہ اقتدار بھی انہی کے پاس رہے گا اور انہی کی باریاں لگی رہیں گی جو آزمائے ہوئے ہیں اور عوام انہیں آزمانا نہیں چاہتے، لیکن عوام کو مجبوراً انہیں نہ صرف قبول کرنا پڑتا ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. عوام مجبور ہے اور ان کو بھی انہی کی سوچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو جن کو یہ سیاسی حکمران بن کے یہاں پہ سامنے مسلط کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بددعا دے رہی ہے حکمرانوں کو. ان کی بددعا کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے اور تاکہ اپنا بھی اور ملک کا بھی اور قوم کا بھی بھلا ہو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ عوام کی جو ہے وہ اس کو قدر کی جائے اور عوامی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھا جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو دیجیے اجازت. آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اور اللہ آپ کا نگہبان رہے.